1993 کے اندر ہمارے ساتھ یہ انڈیا ہے. اس کے ذمہ دار تو آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ہر وہ بندہ ہے جس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. It should not just be an exercise for the sake of exercise. It should mean something. اس کا کچھ مطلب ہونا چاہیے کہ وہ ریئلسٹک پلان ہو. ٹھیک جی بالکل. ہاں, پاکستان ابھی تک چاند پہ نہیں پہنچ سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ نیا سال ہے 2024. بہت سی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں, نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں نئے سال میں. وہ کیسے کریں؟ کوئی بھی کام ہو جی سب سے پہلے اس کے لیے ایک مصمم ارادہ چاہیے ہوتا ہے. یو نیڈ اے فارمولیٹ این انٹینشن, نیت ہونی چاہیے بندے کی. مگر میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نیا سال ہو یا پرانا سال, اپنے آپ کو بہتر کرنے کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا. اینی ٹائم از گڈ ایز اینی ٹائم. کوئی بھی وقت کسی بھی وقت کی طرح اچھا ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتری کے لیے بدلنے کے لیے. ہمارے ہاں عموماً آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, میں بھی یہ دیکھتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ جو ہی سال کا اینڈ آ رہا ہوتا ہے بڑی ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں کہ جی نئے سال کے اندر یہ کریں گے, اور پہلی 1-2 ہفتوں کے اندر نا وہ ساری فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. اور آئی تھنک سب کانشیسلی ہم ویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب یہ سال ختم ہو تو اگلے سال دوبارہ کریں گے. آئی تھنک فرام اے نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو اس کے اندر نا ایک ہمارے ایک قسم کا نا عادت سی بن گئی ہے, کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کا سوچتے ہیں نا تو سرٹن سیروٹونن ہارمونز آپ کے برین کے اندر ریلیز بھی ہوتے ہیں, تو اس کا مزہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ جو بھی سوچیں, جو بھی ارادہ کریں, اس پہ پھر ایکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ادروائز یہ صرف ایک مثلاً ایک بالکل بات یا ایک سوچ کی حد تک رہ جاتا ہے. تو نیچرلی سال کے اینڈ جب آ رہا ہوتا ہے, بڑی ریزولوشنز ہوتی ہیں, نیا سال شروع ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے جی بڑا کچھ کرے, مگر وہ چیزیں فزل آؤٹ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ایکشن نہیں ہوتا. اگر آپ اب یہ پوچھیں کہ جی ایکشن بندہ کس طرح کرے, وہ چینجز کس طرح لائے, تو میں فرام ایکسپیرئنس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بس کر دینا چاہیے. اوور تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اوور تھنک کسی چیز کو کرتے ہیں تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکٹ. اور آج کل کا جو ہمارا نوجوان بھی ہے انفارچونیٹلی اوور تھنک بہت زیادہ کرتا ہے. آئی تھنک اس کے اندر تھوڑی سی یہ سائنس آف ٹیمپرمنٹس کے حوالے سے مزاج کی بھی بات آ جاتی ہے. کچھ بندے بالکل نہیں سوچتے اور ایکٹ پہلے کر دیتے, کچھ بندے سوچتے ہی رہتے ہیں اور ان کا ایکشن نہیں ہوتا. تو مزاج کی بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں. مگر دیٹ اسائڈ جنرلی اسپیکنگ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں, جتنا آپ کا بھی ایکسپوجر ہے, میرا بھی جو ایکسپیرینس رہا ہے, وہ یہی رہا ہے کہ ہم سوچتے زیادہ ہیں اور ایکٹ کم کرتے ہیں. اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ایلیمنٹ ہے نا احتیاط کا, کیئرفل ہونے کا, وہ کچھ زیادہ ہے اور کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا, ڈر ہے میرا خیال ہے. جی بالکل, آپ اس کو ڈر بھی کہہ سکتے ہیں. مگر جن کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے جی, دے اور سینسبلٹی بھی ہو, تو وہ دے میک اے پلان, دے گیٹ اپ اینڈ دے ایکٹ اپون اٹ. اور جن کے اندر کانفیڈنس نہیں نہ ہوتا, دے ول آلویز فائنڈ ریزنز وائی ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اینڈ آئی تھنک دس از ریئلی واٹ ہیپنس جب یہ, حالانکہ نیو ایئرز جو ہے مثلاً یہ کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. گریگورین کیلنڈر کے مطابق جس مارکس یہ وہ بھی تو وقت تھے نا جب کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے, تب بھی تو انسان تھے. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. مگر چونکہ ہمارے اب لائف اسٹائل کے اندر گلوبلی یہ ایک نیو ایئر ایک تھیم ایک چیز بن چکی ہوئی ہے. سو بیئرنگ دیٹ ان مائنڈ آئی تھنک آپ اس کو ایز این اپرچونیٹی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چیز کا ریزالو کیا جی میں نے یہ چیز چھوڑنی ہے, یہ چیز چینج کرنی ہے, تو آپ نے جب اس کا ریزالو کر لیا, ایک ارادہ کر لیا, دین ڈونٹ تھنک ٹو مچ اباؤٹ اٹ. اس کو اٹھ کے کر دینا چاہیے. تو پلاننگ کتنی حد تک انوالو ہے؟ ہمیں اپنا اگلا سال جو ہم مطلب کہ ارادہ کرتے ہیں, جو بھی ارادے کریں گے, تو وہ شوڈ پلان سم تھنگ کہ اس کو ٹارگیٹ رکھنا چاہیے کہ یہ اس اتنی دیر میں ہم لوگ پراپرلی پلاننگ کے ساتھ چلیں گے, کہ بس اٹ شوڈ بی لائک فوکس کریں اپنے کام کے ساتھ, اپنے مطلب کہ آئیڈیالوجی کے ساتھ, ٹارگیٹ کے ساتھ, اور اس پہ چل پڑیں. یہ ویسے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. آئی تھنک پلاننگ اسٹیپ نمبر 2 ہے. اسٹیپ نمبر 1 جو ہے نا, اچھا, وہ آپ کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں, اینڈ یو کین اپلائی دس ٹو ڈفرنٹ سیکٹرز. مثال کے طور پہ کافی ایسے لوگ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے جو پیرنٹنگ کے حوالے سے سوچتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, بچوں کو کامیاب کیسے کریں. اور انفارچونیٹلی جب آپ یہ سوچتے ہیں اور جب آپ اس کو اوور تھنک کرتے ہیں نا, تو انیویٹبلی
وہ خوف زدہ چیزیں, وہ خوف اندر اٹ اسٹارٹس کریپنگ ان, وسوسہ جس کو ہم کہتے ہیں, ڈاؤٹس, نہیں یہ ہو گیا تو وہ کیسے ہوگا. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پلاننگ سے بھی پہلے آپ اپنے آبجیکٹیوز رکھیں. اور آبجیکٹیوز پیرنٹنگ کے حوالے سے اگر اس کو ایز اے مثال لیا جائے, آپ بھی ماشاء اللہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں, اور آپ بھی اس چیز کو, اگر آپ کو آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اس بچے کے اندر یہ کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں, یا میں اس بچے کو بائی دی اینڈ آف دی ایئر یہاں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہنچ جائے, تو اگر آپ کا وہ آبجیکٹیو ہے نا, دین یو اسٹارٹ پلاننگ. اچھا, ٹھیک ہے. اور پلاننگ کا جو بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ریئلسٹک پلان ہو. ٹھیک, جی بالکل. ہاں, پاکستان ابھی تک چاند پہ نہیں پہنچ سکا, تو یہ نہیں کہ پہنچ نہیں سکتا, پہنچ سکتا ہے, پر ہماری ابھی تو لسٹ آف آبجیکٹیوز میں یہ ہے ہی نہیں ہے. ہماری لسٹ آف ٹی لاس یا گولس یا آبجیکٹیوز کے اندر یہ چیز آ جائے کہ جی چاند پہ پہنچنا ہے, اور پھر اس کے لیے ایک ریئلسٹک پلاننگ ہو. ٹھیک ہے, ایک سال کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, مگر ایک ریئلسٹک پلاننگ ہو تو بندہ وہ چیز اچیو کر لیتے. اور یہی چیز ساروں کو آئی تھنک جنرلی اسپیکنگ اپلائی کرتی ہے کہ پلاننگ کو سائڈ پہ رکھیں. سب سے پہلے یہ تو کلیئر کریں کہ کرنا کیا ہے, اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں, واٹ از یور آبجیکٹیو. جب وہ سامنے آ جائے گا پھر آپ پلان کرو. جب آپ پلان کریں اٹ شوڈ بی ریئلسٹک. زبردست. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پلاننگ سے مجھے یاد آیا کہ ہماری جو یوتھ ہے, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, ان کے لیے نئے سال میں یہ جو ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے ہماری یوتھ میں, اسپیشلی ابھی کرنٹ سچویشن میں, کہ سب لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں. جس کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے, جو ایون یونیورسٹی لیول پہ بھی نہیں پہنچتا, اس کا ٹارگیٹ یہی ہے اس وقت زیادہ تر لوگوں کا, جو میں نے آبزرو کیا کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے. تو کیا باہر جانا بہتر ہے ایز اپوز ٹو واٹ لیونگ ہیئر؟ ادھر رہنے سے بہتر ہے. اوبیسلی ادھر رہنے سے کیا بہتر ہے, کہ جو مطلب ایک جو میں یوتھ کے لیے بیسکلی کویشچن کر رہا ہوں کہ ان کے لیے اس وقت اتنی لاٹ میں باہر جانا بہتر ہے. یہ بڑا مشکل سا سوال ہے. میں آپ کو اپنی پرسنل جو میری ایک رائے ہے اس کے بارے میں آپ کو دیتا ہوں. اینڈ اگین از فرام ایکسپیرئنس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی اپرچونیٹیز دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, آئی تھنک ابھی اس وقت پاکستان سے ہر کوئی باہر جا رہا ہے سوائے ان کے جو جا نہیں سکتا, جن میں سے کچھ بندے بیچارے اگر قید میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ لوگ نہیں جا سکتے, مگر اس کے علاوہ جو جا سکتا ہے سب جا رہے ہیں. اس کے اندر اگر آپ اس چیز کو اس حوالے سے دیکھیں, اینڈ آئی ول ریلیٹ اٹ ود این ایگزامپل, یہ میری پرسنل ایک اوپینین ہے. آئی تھنک کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اگین آپ کا جو آبجیکٹیو ہے, اس کے حوالے سے آپ کو اپرچونیٹیز سب سے زیادہ کہاں سے مل رہی ہیں, موقع کہاں سے مل رہے ہیں. اب جب آپ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا کوالیفائی کر لینا چاہیے. اپرچونیٹی سے مراد صرف فائنینشیل اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آج کل خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر یہی کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی سب کو چلے جانا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جا رہے ہیں وہ غدار ہیں, مشکل وقت ہے, ملک کو ضرورت ہے ادھر ہی رہیں. میں کہتا ہوں کہ ان دونوں ڈسکشنز کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے. there's space for both these arguments, مگر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل پرابلم ہے, جو ایک انکلیئرٹی ہے کنسیپچولی. ٹھیک ہے, کہ ہمیں جانا چاہیے یا رہنا چاہیے. تو اس کے اندر اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ الٹیمیٹلی آپ اپنی اپرچونیٹیز کو جب سامنے رکھتے ہیں, جو صرف فائنینشیل نہیں ہے, اپرچونیٹیز کو سامنے رکھتے ہیں, جہاں سے آپ کو وہ اپرچونیٹیز سب سے زیادہ اویل ہو سکے وہاں آپ کو جانا چاہیے. اچھا, جانا چاہیے, اس کا بالکل جانا چاہیے. مثال کے طور پہ اب آپ کی اپرچونیٹیز صرف فائنینشیل نہیں ہیں, آپ کی اپرچونیٹیز کے اندر آپ کی ایموشنل انٹیمیسی بھی ہے, آپ کے ریلیشن شپس بھی ہیں, آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں, آپ کی وہ ساری پرائیورٹیز لائف کی دیٹ میکس اے لائف ورتھ لیونگ, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ صرف فائنینشیل اپرچونیٹیز دیکھ کے یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ پیچھے اس ملک میں کیا کیا چھوڑ کے جائیں گے. آپ اپنے رشتے دار چھوڑ کے جائیں گے, اپنی ریلیشن شپس, اپنی مثلاً ایک جو بیس ہے, ایک ہوم ہے, وہ ساری چیزیں آپ چھوڑ کے جائیں گے. پردیس چلے جائیں گے, یو ول گو ابروڈ. جب آپ ادھر جاتے ہیں آپ مے بی وہاں جا کے فائنینشیل اپرچونیٹیز اویل کریں, مگر واٹ اباؤٹ دا کاسٹ یو پیئنگ فار اٹ. تو آپ کو ایک اسیسمنٹ کرنی چاہیے, از اٹ ورتھ اٹ. اب میں آپ کو مثال جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی, when he left مکہ مکرمہ and he went towards مدینہ پاک, اس وقت کیا تھا؟ ہم عموماً اس طرح سوچتے نہیں ہیں بیکاز ہم سیرت پاک کی اسٹڈی نہیں کرتے. آج جو بچہ ڈنکی لگا کے جا رہا ہے,
آج جو بچہ ورک ویزے کی اپلیکیشن کے اوپر جھوٹ لکھ کے جا رہا ہے کیونکہ اس کا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, صحیح بات ہے, کمائی کے لیے جا رہا ہے. آج جو نوجوان اس ملک کو کسی اور وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی پولیٹیکل اسائلم کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہے یا پرسیکیوشن آسٹرسائزیشن کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ سارے ایک اپرچونٹی کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور اگر جینون ہے پرسیکیوشن کے حوالے سے دین دیٹس ڈفرنٹ, مگر جنرلی اسپیکنگ کئی ایسی اپلیکیشنز ڈالی جاتی ہیں اور سٹوریز بنائی جاتی ہیں جی پیچھے یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس بیسس کے اوپر وہاں مثلاً باہر کے ملکوں میں آپ کو ویزاز وغیرہ اور وہ ساری چیزیں گرانٹ ہو جاتی. بٹ دا پوائنٹ از نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ہجرت کی, ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ پاک سے مدینہ پاک, واٹ ور ہز ریزنس؟ اگر میں اس ساری کو, کیونکہ آج ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے, تو میں اس کو اگر ایک نٹ شیل میں ڈالوں نا, تو اگین یہ صرف اٹس مائی ٹیک آن دس, اس کا یہ نہیں مطلب کہ بس یہی ہے, آپ کسی اور طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, یو مائٹ اس سے کوئی اور بات بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں, کوئی اور لائف لیسن بھی, مگر دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ. جنرلی اسپیکنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک ہی وینٹ فار دا سیک آف اسلام, ہاں, اینڈ ہی وینٹ کیونکہ مدینہ پاک اس وقت زیادہ اپرچونٹی تھی یس کمپیئر ٹو مکہ. مکہ پاک حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال گزارے, بالکل, ٹھیک ہے, اپنا ہوم لینڈ تھا, اپنا ساری چیز, مگر جہاں تک دین کی تبلیغ کی اور پروپیگیشن کی بات آئی تھی, وہ اپرچونٹیز اس وقت مکہ پاک میں اویلیبل نہیں تھیں جو سڈنلی مدینہ پاک میں. آپ اس سلسلے میں طائف بھی تشریف لے کے گئے, مگر دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. مدینہ پاک سمپلی پوٹ اسی لیے گئے تھے کیونکہ وہاں اپرچونیٹیز وہ مل رہی تھی, ٹھیک ہے. تو آج کا نوجوان یہ سوچے نا کہ یار میں کیوں جا رہا ہوں, کیا مقصد کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے باہر جانے کا. اگر صرف غفار صاحب فائنانس کے لیے جا رہے ہیں, رازق تو اللہ ہے, بے شک, ٹھیک ہے, جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ یہاں پہ بھی ملنا اس کو, بالکل. اور کامن آرگیومنٹ جو مجھے سننے کو ملتی ہے, آپ بھی, کہ جی ادھر اپرچونیٹیز نہیں ہے, ادھر سیکیورٹی نہیں ہے, ادھر اسٹیبلٹی نہیں ہے, جس کا دل کرے اس کو اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں, اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, مگر ہمارا اگر ایمان یہ ہے کہ رازق اللہ ہے, بے شک, اور رزق اگر اللہ روپیوں میں دے رہا ہے, روپیز میں دے رہا ہے, تو ڈالرز میں بھی اسی نے دینا, یوروز میں بھی اسی نے دینا, ٹھیک ہے. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک وشیس سائیکل ہے اور یہ پوائنٹ لیس آرگیومنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس سے بہتر ہے اس طرح اس چیز کو دیکھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیا, اور صرف فائنینشیل اپرچونیٹیز نہیں, ٹھیک ہے, باقی اپرچونیٹیز کیا. میں باہر چھوڑ کے ادھر آیا ہوں, بالکل ایسا, یہ بہت بڑی مثال ہے جی. آئی چوز ٹو لیو ہے, تو آئی سپوز میں ذرا اس حوالے سے بٹ بائسڈ, مگر آئی کیم ہے, مگر مجھے جو اپرچونیٹیز ادھر مل رہی ہیں وہ ادھر نہیں مل رہی تھی, صحیح, ٹھیک ہے. سو الٹیمیٹلی میں نے صرف فائنانس کو نہیں دیکھا, اگر صرف فائنانس کو دیکھتا تو مے بی یو نو میرے لیے یہ موو ڈیفیکلٹ ہو جاتی, بٹ آئی میڈ دس موو because I saw the opportunity and finance is a part of it. So آج کے نوجوان کو نا ریئلی بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی میں اگر باہر جا رہا ہوں تو اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی بیکاز کہ ایکس وائی زیڈ بھی جا رہا ہے تو میں نے بھی جانا ہے. اٹ شوڈ ریئلی بی بیکاز کہ مجھے جو اپرچونیٹیز ملنی ہیں اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے وہ کدھر مل رہی ہیں. اور لائف کے اندر صرف پیسہ نہیں ہوتا, اس پیسے کا کیا فائدہ جب آپ کے ساتھ اس پیسے کو استعمال کرنے والا, انجوائے کرنے والا کوئی آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ ساتھ ہی نہیں ہے. اس زندگی کا کیا فائدہ, وہ زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اور اسی لیے آن دیٹ پوائنٹ میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ کے اندر اس وقت دیر از اے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر, ایک قسم کا پینڈیمک شروع ہوا ہوا ہے. اچھا, ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے جو یہ ڈس آرڈرز ہیں دے آر ایکچولی آن دا رائز, سوئسائڈ ریٹس آر آن دا رائز. تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ چلیں کسی ایک چیز میں تو ہم ان سے بہتر ہیں. پاکستان کے اندر ابھی بھی سوئسائڈ ریٹس ہو, مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جتنی رائز پہ باہر ہیں. سو اٹ بیگز اے کویسچن, ایکچولی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں رپورٹڈ نہیں ہے اس طرح, مگر دیٹس اے ڈفرنٹ آرگیومنٹ. مگر جنرلی اسپیکنگ اٹ بیگز اے کویسچن کہ ان کے پاس اگر درختوں پہ ادھر یوروز اور اسٹرلنگز اور ڈالرز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈپریشن کیوں ہے ادھر؟ امریکہ کے اندر اوپیوئڈ کرائسس ابھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پین کلرز کا جو یہ کیوں ہو رہا ہے, ان کے پاس تو سب کچھ ہے. اس کا سمپلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو پیسوں کے اوپر بیس کریں, لک ایٹ دی اپرچونیٹیز, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو سیٹ یور گولز. اینڈ آئی سپوز
جہاں سے بات بھی آپ نے کی تھی کہ نیا سال ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس حوالے سے دیکھا جائے سیٹ سم نیو گولس اینڈ میک اے ریئلسٹک پلان انشاءاللہ ان کو اچیو کرنے کے لیے, اور پھر اس طرح اس چیز کو آپ اسیس کریں کہ اگر میں باہر جاتا ہوں تو میں کس لیے جا رہا ہوں. صحیح بات. اچھا شاہ صاحب, مجھے بات ایک یاد آ گئی, آپ کے ساتھ سیٹنگ میں آپ اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا پاکستان میں کہ لوگ جیسے ہم لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے یا جس طرح سے بھی جا رہے ہیں, لوگ باہر سے یہاں پہ آیا کریں گے اور انشاءاللہ مستقبل امید ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ انیویٹیبل ہے, یہ ایسے ہونا ہی ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. جس چیز کا زوال ہے اس کا پھر ایک دن عروج ہے, اور جس کا عروج ہے اس کا زوال ہے. 1993 کے اندر ہمارے ساتھ یہ انڈیا ہے, بالکل ایسا ہے. تو 93 کے اندر کوکا کولا اور ملٹی نیشنل کوپریشنز ادھر گئی تھیں, اینڈ سڈنلی وہاں سے ان کی بوم سٹارٹ ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ابھی وہ وقت اس طرح نہیں آیا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اینڈ اف آئی واز ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ ود یو, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا مورل سسٹم اور ویلیو سسٹم کو ہم سروس نہیں کرتے رہے. اچھا جی, ہمیں جو انہیریٹنس میں ملا تھا نا جی اپنے بزرگوں سے, اس کو ہم نے سروس نہیں کیا, اس کے اندر کوئی یوزفل چیزیں نہیں ایڈ کی, اور اس سسٹم کو اس طرح آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا کہ اب وہ سسٹم جب آپ دوسرے سیکولر خاص طور سسٹم کے سامنے اس سسٹم کو رکھتے ہیں تو ایک تو یہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ پرانا تھکا ہوا لگتا ہے, اور دوسرا یہ ریڈنڈنٹ لگنے شروع ہو گیا ہے, یعنی کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس سسٹم کو تو اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا, اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. تو جب تک ہم ان چیزوں کو سروس اور اپڈیٹ نہیں کریں گے تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے, اور دے ول بی آن دا ڈکلائن. ٹھیک ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے, اس کے ذمہ دار تو آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ہر وہ بندہ ہے جس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, ہر وہ بندہ ہے جس نے ظلم کیا ہے, ہر وہ بندہ آج کے ان حالات کا رسپانسبل ہے جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ایوری سنگل پرسن. اور اس زمرے میں بہت بندے آ جاتے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی نیمز. میں بھی آ جاتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی, اور مجھے اور زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے, اور زیادہ دوسروں کے لیے کام کرنا چاہیے. تو وہ سارے آ جاتے ہیں اسٹارٹنگ فرام دیئر اینڈ گوئنگ اپورڈس, اور پھر جیسے جیسے چین آف کمانڈ میں آپ اوپر جاتے جاتے ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری آتی جاتی ہے. سو دے ریسپانسبل فار دا اسٹیٹ دیٹ وی آر ان ٹوڈے. مگر جو وہ وقت آنا ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں یہ چیزیں چینج ہونی ہیں, ٹھیک ہے, وہ انیویٹیبل ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے, اگر وہ پھر مکہ شریف والا ٹائم نہیں نہ رہا تو پھر مدینہ پاک والا ٹائم آ گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, وہ چیزیں بہتر ہو گئی تھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اب وہ وقت آ گیا کہ وہ مدینہ پاک والا ٹائم بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے. سو اٹس اے سی سو, آپ اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز آپ کو یہ پتا ہو کہ کچھ چیزیں آپ کو اپنی لائف کے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میٹافزیکل آن یو, مگر کچھ چیزیں ہمیں اپنی لائف کے اندر اس طرح رکھنی چاہیے جو اس دنیا کو, اس مٹیریل دنیا کو, فائنائٹ دنیا جو ہے, ٹیمپرل ورلڈ جو ہے, اس کو ٹرانسینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اور باتیں ہو جاتی ہیں. مگر الٹیمیٹلی جب تک آپ کی اس طرح کی کوئی لائف کے اندر ایمبیشنز یا انسپریشنز نہیں ہوں گی جو اس دنیا سے ہٹ کے ہوں, اس زندگی سے بڑھ کے ہوں, رائٹ, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ایک وشس سائیکل کے اندر پھنسے رہتے ہیں. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اچھا وقت آئے گا, کیونکہ اب بھی جو وقت چل رہا ہے بڑا سخت وقت چل رہا ہے, اور کافی لوگوں کے لیے اس وقت میں بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں. مگر ان مع العسر یسرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سم ٹائمز اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جی ہر مشکل کے بعد نہیں, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان از ناٹ ایکسیپشنل ان دیٹ ریگارڈ. اس کا مطلب یہ جو ابھی ہمارے ملک پہ ہاں جی اور ہمارے حالات پہ دھند چھائی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ اگلے سال میں امید کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی کم ہوگی. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کی نشانی ہے, اٹس اے ٹریٹ, یہ مثلاً ایک علامت ہے ایمان کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو انیویٹیبلی یہ بہتر ہونا ہی ہونا ہے. انفیکٹ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی نے مثلا قیامت کی بات ہو رہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت تمہارے سر پہ بھی آ گئی ہے, جو بیج تمہارے ہاتھ میں ہے نا, کیری آن سوئنگ دیٹ سیڈ, اس بیج کو بوتے رہو. کیا بات ہے. اور جو سیڈ ہوتی ہے, جو بیج ہوتا ہے,
وہ تو زندگی کو ہی جنم دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. تو لاسٹ ٹائم جو ہے نا اسٹرگل اپنی کرتے رہے. ہاں جی, اور نہیں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, مگر اس کے ساتھ میں اس what I understand from this is کہ اگر آپ کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہیں, carry on with that. اور now is the time. آپ مثلا پتہ ہے اس چار دیواری سے باہر کیا معاملات چل رہے ہیں, ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے. مثلا برین ڈرین جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہر اور آئی تھنک اس حوالے سے اٹس اے پرٹیننٹ, دس از اے پرٹیننٹ ٹاپک ٹو بی اسپیکنگ آف ایٹ دس ٹائم آف دا ایئر. کیونکہ ٹھیک ہے جی, ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے, اسلامک سال آپ کو پتہ ہے محرم شریف میں شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ نئی پروسیس ہوتا ہے تو آپ اسلامک سائڈ پہ آ جائیں, اسلامک سال شروع کر لیں, واٹ ایور اٹ از. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ پھر بھی کیلنڈرز ہیں. روزانہ رات کو جب آدھی موت انسان سو جاتا ہے اور صبح جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے, تو ایک نئی شروعات ہوتی ہے. اور نئی شروعات کو پازیٹیولی لے. جتنی بھی نیگیٹیوٹی, ٹاکسسٹی, یہ مایوسی جو چھائی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک پازیٹیو اگر آپ کو کام کر رہے ہیں, کیری آن. حضور نے یہ فرمایا سر پہ قیامت کھڑی ہے, کیری آن ود دا پازیٹیو تھنگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتریاں آئیں گی انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا نیا سال ہے, اس کے ساتھ ہم نے یہ نیا پہلی ہماری پوڈ کاسٹ ہے. جی جی جی. اور یہ کیا رول پلے کرے گی؟ امید ہے کہ پازیٹیو رول پلے کرے گی. دیکھیں جی, پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہے, میری آپ سے پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی, پوڈ کاسٹ کا ایک مقصد ہوتا, بالکل ٹھیک ہے, اٹ شوڈ ریئلی بی اے لرننگ ایکسرسائز, ٹھیک ہے, ود این ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ اف یو میک لرننگ فن دین یو لرن مور. ٹھیک ہے, بالکل ایسا. اور اگر لرننگ بورنگ ہو جائے تو آپ بالکل, یہ اب آپ کی فیلڈ کی باتیں ہیں, بالکل صحیح, کہ وہ بچہ نہیں اس چیز کو. تو پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہیں, اٹس این انٹرٹیننگ وے آف لرننگ. یہ اور ہمارا ادھر پوڈ کاسٹ کے اوپر جو موٹو بھی ہے وہ جو ہے انگیج, ڈسکس اینڈ لرن. بہت زبردست. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کوشش بھی یہ ہے, دعا بھی یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کے تھرو اگر کوئی خیر کا پیغام جا رہا ہے اور کوئی خیر کی بات کوئی سیکھ رہا ہے اور اس پہ کوئی عمل کر رہا ہے, تو اس سے جو نیکی ہوگی, جو کریڈٹ اس کو بھی ملے گا, اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب, آپ کی اسی بات سے نا میں اس کو آگے لے کے چلوں گا. میرے اپنے ٹیچرس تھے, میرے ایم فل کے, بڑا مشہور نام ہے, اسٹوری رائٹر ہیں, سید اصغر ندیم سید صاحب. اور وہ کہا کرتے تھے, مطلب جب ہم لوگ ان سے پڑھا کرتے تھے تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جو آپ کی بیسکلی پروڈکشن ہے نا, وہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی صرف انفارمیشن ہونا چاہیے. اس کا ذریعہ جو ہے وہ نہ ہی خالی انٹرٹینمنٹ ہو, نہ ہی اس کا ذریعہ جو ہے وہ انفارمیشن ہو, بلکہ اس کو انفوٹینمنٹ ہونا چاہیے. اچھا, تو مطلب یہ ہمارے لیے بڑا نیا ورڈ تھا کہ ہماری جو پروڈکشن ہوتی ہے, جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کو بجائے کہ صرف انفارمیشن ہو, انفرٹینمنٹ کے ذریعے, کیونکہ انفرٹینمنٹ ہوگی تو وہ جلدی بات اثر کرے گی. بالکل صحیح. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. کیونکہ جیسے پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوزیج کی وجہ سے ہمارے نیورل سرکٹس اس طرح وائر ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں چیزیں بہت جلدی بور کر دیتی ہیں. آپ یہ سم ٹائمز اگر یہ انسائٹس وغیرہ یا انالیٹکس دیکھیں تو وہ 3 سیکنڈ جو ویونگ ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے کسی بھی مثلاً ویڈیو کی, اور پھر وہ کم ہوتی ہے اس کی. اٹس جسٹ این انڈیکیٹر کہ ہمارا اٹینشن اسپین جو ہے نا وہ بہت شارٹ ہو گیا. تو اٹینشن اسپین کو ہولڈ کرنے کے لیے اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ از انٹرٹیننگ. اب انٹرٹینمنٹ جو ہے نا ان اٹ سیلف یہ کسی نیکی کو پیدائش نہیں دیتی. لائک اٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو اے ورچو. ٹھیک ہے, سو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہوللی انٹرٹینمنٹ, کیونکہ اگر صرف انٹرٹینمنٹ ہوگی تو پھر تو ایک قسم کا ضیاع ہے. سو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اگر انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ کو جو معلومات مل رہی ہیں وہ ایک ایسے طریقے سے مل رہی ہیں کہ آپ اس کو سننے کے لیے حاضر رہتے ہیں. ادروائز یو سوئچ آف جسٹ لائک دیٹ. اب اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ ایلیمنٹ آ جاتا ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ڈسکشن بہت ضروری ہے.
اور میں اور آپ پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پہ ہم نے بات بھی کی ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. بالکل. اب ایک طرف آپ کی انفارمیشن ہے, ایک طرف آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کو آپ ایز اے میڈیم یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ انفارمیشن امپارٹ کریں, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کے حوالے سے, لیگیسی میڈیا کے حوالے سے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. مگر ایجوکیشن کدھر آتی ہے؟ صحیح. اور اگر ایجوکیشن نہیں آتی دین واٹس اے پوائنٹ. یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. اگر اس کو آپ ہمارے ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کے اندر ڈال لیں تو یس انفارمیشن تو مل رہی ہے, انجینئر کیسے بننا ہے, انفارمیشن مل رہی ہے, آپ نے فزسسٹ کیسے بننا ہے, آپ نے اسٹرانومر کیسے بننا ہے. بس یہ چیزیں تو بہت کم ہی پاکستان میں کوئی بن رہا ہے. مگر گرافک ڈیزائنر کیسے بننا ہے, آپ نے یہ چیزیں کیسے, جی فیلڈ, مگر جو فیلڈ زیادہ ہیں وہ ڈاکٹر کی ہیں, انجینئر کی, اس طرح کی چیزیں. اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ان کے بیسس کے اوپر باہر جانا ذرا ایزی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ملی اور ان کو وہ انٹرٹیننگ اس حوالے سے کرتے ہیں, دے میک اٹ انٹرسٹنگ فار یو. مگر واٹ اباؤٹ دی ایجوکیشن پارٹ؟ ایجوکیشن پھر کیا ہے؟ اگر آپ کو ہماری تعلیمی اداروں میں انفارمیشن مل رہی ہے اور ان انگیجنگ وے, انٹرٹیننگ وے سے مل رہی ہے, ناٹ جس طرح آپ کو میڈیا, تو ایجوکیشن کدھر ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال بھی بنتا ہے کہ بھائی ایجوکیشن ہے کیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن سے ملتا کیا ہے. رائٹ, انفارمیشن اور چیز ہے, ٹھیک ہے. انفارمیشن از جسٹ دا نو ہاؤ کہ جی ایکس وائی زیڈ یہاں پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے, اس کا یہ طریقہ ہے. مگر ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو نالج امپارٹ ہوتا ہے, اور کوئی بھی نالج ہو وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے اور فائدے مند بھی ہوتا ہے. یہ جنرل میں آپ کو ایک پیرامیٹر سیٹ کر رہا ہوں. ہر وہ چیز نقصان دہ ہے جو آپ کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دے, اور ہر وہ چیز فائدے مند ہے جو آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے کے جائے. تو یہاں ایک سوال بندہ پوچھ سکتا ہے, اور جو عموماً پوچھا بھی جاتا ہے, کہ اس دنیا میں آنے کا میرا کیا مقصد ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. اب یہ ایک سپرفیشل لیول پہ بھی سوال ہے, اور یہ ایک آپ سمجھے میٹا فزیکل لیول پہ بھی سوال ہے. تو سپرفیشل لیول کے اوپر یہ ہو سکتا ہے, اگر آپ یہ کہیں ود کیپنگ ریلیجن آؤٹ آف اٹ, آپ یہ کہیں کہ جی میرا ادھر آنے کا کیا مقصد ہے. well جنرلی اسپیکنگ اگر آپ اس کو ایک اچھے زاویے میں دیکھیں, پازیٹیولی دیکھیں, تو جنرلی یہ ایک اسٹیٹمنٹ بندہ کر سکتا ہے میرے ادھر آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں اس دنیا کے اندر کوئی پازیٹیو انپٹ کروں, انوائرمنٹ کے حوالے سے, دوسروں کی خدمت کے حوالے سے, دنیا کے حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اپنی زندگی کے حوالے سے میں کوئی ایسے کروں. کوئی مثلا جتنے جدید ٹاپ کے ہمارے سائنٹسٹ ہیں, ان کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے نا کہ تھرو سائنس آئی میک دس ورلڈ دیٹ آئی لیو ان اے بیٹر پلیس فار ادرز اینڈ مائی سیلف, یا فار مائی سیلف اینڈ ادرز ڈپینڈنگ آن ہو یو آر. سو سپرفیشل لیول پہ یہ ہو, مگر ڈیپر لیول کے اوپر آن اے میٹافزیکل لیول, ٹھیک ہے, پرپس کیا ہے. تو اس کے لیے میں اور آپ تو قرآن کی طرف جائیں گے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے, اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. صحیح. تو مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ اس کو یاد کریں. تو اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر صرف انجینئرنگ کی انفارمیشن مل رہی ہے, دیٹ از ناٹ ٹیلنگ اس ہاؤ ٹو فلفل مائی پرپز فار وچ آئی ہیو بین سینٹ ٹو دی ورلڈ, جس لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں, وہ انفارمیشن اس کے کام نہیں آ رہی, تو پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم کر کیا رہا ہے؟ اٹس انفارمیشن سسٹم, اٹس ناٹ ایجوکیشن سسٹم, ان فیکٹ اٹس انفورٹینمنٹ سسٹم. اچھا, تو پھر شاہ صاحب یہ بتائیں ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن کے لیے میں آپ کو اپنی بیسٹ جو ڈیفینیشن جو مجھے سمجھ آئی ہے, حضرت سلطان باہو کا کلام ہے, تسبیح پھری دل نہ پھریا, کیا بات, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو, علم پڑھیا ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہو, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلے وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو, بھاویں لال ہوئیں کڑ کڑ کے ہو. ایجوکیشن آپ کو ویلیو سسٹم دیتا. صحیح بات. آپ کا جو پرپس ان لائف ہے, ناٹ جسٹ آن اے سپرفیشل لیول مگر ایون آن اے میٹافزیکل لیول, جو آپ کا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا, ایجوکیشن آپ کو وہ مقصد حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کو تیار کر کے. صحیح. اچھا, تو پھر ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اسپیشلی پاکستان کو دیکھیں, آپ تو ماشاء اللہ باہر سے بھی پڑھ کے آئے ہیں, فوراً کوالیفائڈ ہیں, اور پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز میں آپ
جانا ہے, آنا جانا ہے, اور وہاں ورک شاپس بھی آپ نے کنڈکٹ کروائی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چینج آنا چاہیے ایجوکیشن سیکٹر میں جس سے ہم لوگوں کا ایجوکیشن والا جو یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا وہ بہتر ہو سکے؟ اگر میں اپنی ایکسپیرینس اور آبزرویشن کے حوالے سے بات کروں تو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر بڑے بڑے اچھے ادارے ابھی اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, بہت اچھے اچھے ادارے ہیں آلریڈی. اگر اسکول کی بات کی جائے تو میرے ذہن میں کافی آ رہے ہیں جو یہ چیز کر رہے ہیں جو اب میں کہنے لگا ہوں. تو یہ ایسا نہیں کہ یہاں ہو نہیں رہا, اور میں کوئی ایسی نئی چیز آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. آئی تھنک ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اف اینی تھنگ ہمیں نا وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی اچھے ادارے اچھا کام کر رہے ہیں یہ تعداد میں کام ہے, اچھا آبادی ہماری زیادہ ہے, سو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان سے سیکھ کے ہمیں بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے تاکہ ایک بیلنس ہو جائے. اور یہ اچھے برے کا بیلنس ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. وہ اچھا کیا کام ہے, وہ اچھی کیا ایڈیشن ہے ایجوکیشن سسٹم میں جس کی وجہ سے یا جس کی کمی کی وجہ سے ہمارا جو حال ہے ابھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا, اٹس ناٹ ون آف دا بیسٹ رینکنگ ان دا ورلڈ. میں سمجھتا ہوں اٹ شوڈ بی اے ویلیو بیسڈ سسٹم, مورالٹی کے حوالے سے, ایتھکس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا ایک بچہ یا بچی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں, تو جس انسٹیٹیوٹ جس ادارے میں وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھنے جاتی ہے وہ صرف اس کو وہ انفارمیشن نہ دیں کہ آپ نے ڈاکٹر کس طرح بننا ہے, وہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ اچھا ڈاکٹر یعنی اچھے سے مراد یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے وہ کس طرح آپ پریکٹیشنر بن سکتے ہیں, وہ کس طرح آپ بن سکتے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی کہ آپ ڈاکٹر بن کے اپنا کریئر سیٹ کر کے آپ بچڑی والے کام کریں, کسائیوں والے کام کریں جو کئی جگہوں پہ, صرف ادھر نہیں دنیا کی کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہر جگہ اچھا برا پایا جاتا ہے. پاکستان از ناٹ ایکسیپشنل ان دیٹ. یہاں اگر برا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے فضل سے یہاں اچھا بھی بہت ہے, یہاں اچھے لوگ بھی ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہمیں اپنا ویلیو بیس سسٹم جو ہے, ہماری ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کے اندر ایک کمی ہے. ویلیو بیس سسٹم, اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی کہ میٹرک کے اندر ایف ایس سی کے اندر بھی کتنی آپ نے ٹاپرز نکالے ہیں یا کیا آپ کی رینکنگ آئی ہے. بہت بڑے بڑے اسکول ہے, اگین ان کا میں نام نہیں لیتا جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ان کا بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ جب ریزلٹس آنے ہیں تو ایک بل بورڈ لگ جانا جس کے اوپر لکھا ہو کہ جی ہمارے پاس یہ اتنے بچے بچیاں پڑھ کے نکلی ہیں. ٹھیک ہے آپ ایسے کر رہے ہیں, مگر دیٹ ڈز ناٹ ڈیفائن دیٹ اسٹوڈنٹ. کیا وہ بچہ یا بچی جس نے اے لیے ہیں یا اے اسٹارز لیے ہیں یا ٹاپ کیا میٹرک کے اندر, اس کی کل ڈیفینیشن صرف وہ ہے. مگر انفارچونیٹلی جس طرح کا سسٹم ہمارے ادھر ڈیزائن ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر یس یہی ہے ڈیفینیشن اس کی, بالکل, کہ اس نے کیا مارکس لیے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, یا ختم تو نہیں, آئی سپوز کاؤنٹر کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ہیو اے ویلیو بیس سسٹم. ہمیں سیلف کانفیڈنس کی بھی ضرورت ہے, مگر اس سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اینڈ ٹو سم رسپیکٹ ہمارے ٹیچرس کو بھی سیلف ایفیکسی کی ضرورت ہے. ہمارا بچہ یا بچی جو کام کرے اٹ شوڈ مین سم تھنگ. جب تک یہ چیزیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, یہ نہیں کہ ہے نہیں ہیں, اور اچھے اچھے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جیسے میں نے کہا جو کر رہے ہیں, مگر دے ہیز ٹو بی مور آف دس. اور ہمارے جو استاد ہیں, آپ کے بھی ذہن میں اپنے اچھے اچھے استادوں کا نام آ گیا, میرے بھی, مجھے بھی وہ یاد آ گئے ہیں جن کی گائیڈنس اور رہنمائی کی وجہ سے آج ہم ہیں جہاں ہیں. تو وی نیڈ مور آف دیٹ. اور انفارچونیٹلی جس ڈگر پہ, جس ڈائریکشن میں ہمارا سسٹم جا رہا ہے نا, ہم اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کمپیئر ٹو واٹ اٹ واز لائک فار یو اینڈ می. ہمیں وہ اچھے ٹیچرز بھی چاہیے, انسٹیٹیوٹس بھی چاہیے جو ہمارا ویلیو بیس سسٹم اس کو ڈیولپ کریں, جو ہمیں مثلاً ورچو, نیکی, اس چیز کو اہمیت دینے کا سکھائیں. اور باہو سرکار نے یہی فرمایا نا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا. تو وہ مقصد یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی این ایکسرسائز فار دا سیک آف ایکسرسائز, اٹ شوڈ مین سم تھنگ. اس کا کچھ مطلب ہونا چاہیے, کچھ مقصد ہونا چاہیے. تو جب تک یہ چیزیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نہیں آئیں گی تو آئی ڈونٹ تھنک ہماری کوالٹی آف لائف ہوگی. اور باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے یو کے اندر میری ساری ایجوکیشن ہوئی ہے, میں ترکی میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں.
ان کے سسٹم کے اندر یہ فرام ایفیکیسی پوائنٹ آف ویو، فرام اے مورل پوائنٹ آف ویو یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ ان چیزوں کو انکریج کرتے ہیں. اسی لیے ان کے سسٹم میں سے جو بچے، کیونکہ میری ابتدائی جتنی تھی تعلیم ادھر ہوئی ہے اینڈ دین میں نے ادھر جو حاصل کی، سو ون آف دا اسٹارک ڈفرینسز، جو آبویس ڈفرینس میں نے جو فیل کیا وہ یہی تھا کہ ادھر اٹ واز ویری مچ اباؤٹ روڈ سسٹم، جس کو رٹا سسٹم آپ کہتے ہیں کہ جی بس مارکس آنے چاہیے، نمبر 1 ہو، ٹاپ پر بچہ ہونا چاہیے. مگر ادھر اٹ واز مور اباؤٹ جو آپ پڑھ رہے ہیں، ڈو یو ایکچولی انڈرسٹینڈ اٹ. ٹھیک ہے، آپ کی کریٹیکل انالیسس کی اسکلس کے اوپر غور کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ یہاں یہ ہے نہیں، اچھی اچھی جگہیں ہیں، اور میں بار بار اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ. میں کوئی نیگیٹو پورٹریل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کا بڑا فضل ہے، بٹ وی نیڈ مور آف دس. یس. اور آپ اپنا بھی تو ایکسپیرینس بتائیں نا، آپ کا ماشاء اللہ اپنا جو ہے اس فیلڈ میں اسپیشلی اسکولنگ میں جی 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 بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی، تو سلوک کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں. جی جی الحمد للہ جی، بیسڈ آن جو ابھی ہماری بات ہوئی ہے، اسی وجہ سے سلوک ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم اب 3 سال سے یہ اسکول ہمارا چل رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پرپز بلڈ کیمپس ہم کر رہے ہیں. اٹس اے اسٹیپنگ اسٹون ان شاء اللہ ٹورڈز ہائر ایجوکیشن. اور ون آف دا فنڈامنٹل چیزیں یہ نہیں کہ یہاں ہمارے ٹاپرز نہیں ہونے چاہیے، یا ہمارے جناب وہ ڈاکٹرز نہ بنے، انجینئرز نہ بنے. نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہولسم ایجوکیشن ہو. ٹھیک ہے، ایک بیلنسڈ انڈیویجول نکلے، ایک مس فٹ نہ اسکول سے نکلے جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا. ٹھیک ہے، ہر سوسائٹی میں پریجوڈس ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں چیزیں ہوتی ہیں، مگر آپ کے اسکولوں اور آپ کے کالجز، انسٹیٹیوٹس جو ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں، استادوں نے آپ کو سکھانا ہوتا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز تھنگس. اور چونکہ ہم زیادہ تر ٹائم اسکولوں میں گزارتے ہیں اور کم وقت، کیونکہ پاکستان میں اسکول کے بعد پھر بیسکلی گھر نہیں ہے نا، اسکول کے بعد اکیڈمی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسکول کس چیز کی پھر فیس دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیوشن میں سارا کور کرنا ہے. تو اکیڈمی، تو یہ پوری ایک مثلاً آرڈر بن جاتا ہے کہ اسکول بھی اس چیز کو کرے. یہ چیزیں پھر ویلیوز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ ویلیوز آپ کی اکیڈمیز ری انفورس کریں، اور گھر میں جا کے یہ آپ کی چیزیں مینیفیسٹ ہونی چاہیے، عیاں ہونی چاہیے. امی ابو کو پتہ لگے کہ بچہ کچھ پڑھ کے آیا ہے، کچھ سیکھ کے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو سلوک ایجوکیشن سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ایکچولی ایجوکیشن ود ڈیووشن. آپ جو بھی کریں، ٹھیک ہے، اپنے من سے کریں، اور اپنے ود لاٹ آف میننگ ان اٹ. جب تک آپ اس کو اس طرح نہیں کریں گے، اٹس جسٹ این ایکسرسائز جو آج ہے اور کل نہیں. صحیح بات ہے، بالکل ایسا. یہ شاہ صاحب بہت لمبا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے ایجوکیشن. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ سے اس پہ بات کریں ضرور. ابھی چونکہ وقت ہمارے پاس شارٹ ہے، تو وی شوڈ آئی تھنک کلوز دس اس ٹائم پہ. تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین جی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام.